أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين یا ایہا الرسول، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، آپ پہنچائیے۔ یہاں سے اللہ تعالی نے اب جو سلسلہ کلام اس کا شروع فرمایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ دوسرا مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے لفظ سے مخاطب فرمایا گیا ہے، وگرنہ پورے قرآن کریم میں یا ایھا النبی یہ الفاظ مل جائیں گے۔ یا ایھا الرسول کا لفظ دو جگہ پر آیا ہے، ایک جگہ تو پیچھے گزر گیا، ایک یہ مقام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر میں چونکہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عنایات اور نوازشات پہلے سے بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور حکم یہ ہوا کہ بلغ۔ بلغ کا مطلب یہ ہے کہ پہنچا دیجئے، پہنچائیے۔ کیا چیز پہنچائیں؟ ما، ہر وہ چیز جو وحی کی گئی ہے، انزلہ نازل کی گئی ہے، الیکا آپ پر، من ربکا آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ تو حکم یہ ہوا کہ تمام وحی جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بتایا کہ آپ نے ہر چیز لوگوں تک پہنچانی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وَإِنْ، اور اگر لم تفعل آپ ایسے نہیں کریں گے، فما بلغت، تو آپ نے بالکل نہیں پہنچایا، رسالتہ، اس کا پیغام۔ ہو کی ضمیر کدھر لوٹی؟ ہیں رب کی طرف۔ فما بلغت رسالتہ، آپ نے رب کا پیغام اگر آپ نے نہیں پہنچایا، اگر وہ پیغام جو آپ پر نازل ہوا ہے آپ نے نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، آپ نے پھر اس کا پیغام کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اس لیے پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وہ پیغام جو اللہ نے انہیں دیے تھے پہنچا دیے۔ قرآن پاک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہو اور امت کو نہ دیا ہو، اور حدیث کا بھی جو وحی ہی کی دوسری قسم ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پہنچایا ہو۔ یہ جو ما کا لفظ آیا ہے نا کہ بلغ، آپ پہنچائیں، ما جو کچھ کے، اس سے دونوں قسم کی وحی مراد لی گئی۔ ایک وحی وہ جس کی ہم تلاوت اب کر رہے ہیں، اور ایک وحی وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی بلکہ جس کو ہم حدیث کا نام دیتے ہیں کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے، وہ بھی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کی تھی۔ اگلے الفاظ یہ ہیں کہ انزل الیک من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو چیز آپ کو بتائی گئی آپ پہنچائیے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یہ چیز جو آپ پر وحی کی گئی ہے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اس کا پیغام کچھ نہیں پہنچایا۔
اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ فرض تھا کہ وہ خدا کا سارا پیغام پہنچا دیتے، اور انہوں نے اس فرض کو پورا کیا۔ اسی لیے آخری خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا ہے، اس میں آپ نے لوگوں سے کہا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا اللہم نعم، اللہ کی قسم آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہم اشہد، اللہ اس پہ گواہ ہے، تیرے بندے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اگر کوئی یہ جھوٹ لگائے کہ انہوں نے قرآن کا حصہ کوئی نہیں پہنچایا، تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت اچھی بات کہی کہ بات بتاتی ہے کہ کتنی ذہانت تھی ان میں اور کتنی اچھی طرح انہوں نے قرآن پاک کو سمجھا ہوا تھا۔ فرمانے لگیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی آیت کو چھپانا ہی ہوتا، قرآن کا کوئی حصہ چھپانا ہوتا، تو اسی آیت کو نہ چھپا جاتے کہ جس آیت میں یہ حکم ہے کہ ہماری ساری وحی پہنچاؤ، تو اسی کو چھپا لیتے، کیونکہ سب سے زیادہ ذمہ داری کی جو احساس ہے رسالت کا، اس کو یہ آیت نمایاں کرتی۔ اختلاف مفسرین کا اس بات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز امت سے چھپائی بھی یا نہیں، اور بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جن چیزوں کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے تھا، امت سے تھا، بندوں کے اور اللہ کے ساتھ تعلق کا تھا، اس کو تو بالکل نہیں چھپایا، ایک حرف اور ایک لفظ اس میں نہیں چھپایا، اور جو چیزیں آپ کو رسالت اور نبوت کی وجہ سے اللہ نے جو عالم آپ پہ کھولے تھے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ہر ایک سے نہیں کیا۔ مثلا حدیث میں آتا ہے، آپ نے کہا کہ اگر تمہیں وہ کچھ پتا چل جائے جو مجھے پتا ہے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، تو قبر کے عذاب کے متعلق فرمایا، لیکن وہ چیزیں ایسی نہیں تھیں کہ امت کا اس سے کوئی تبلیغ سے تعلق ہوتا، احکامات پر عمل کرنے سے تعلق ہوتا، اس لیے فرمایا کہ وہ چیزیں میں تمہیں نہیں بتا رہا۔ اسی طرح اللہ تعالی کی معرفت، خدا کے ساتھ ان کا تعلق، آپ نے فرمایا یطعمنی ربی ویسقین، میرا پروردگار مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور ایک حالت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جب وہ رات میرے پاس بسر کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائیں، اس لیے کہ امت کا کوئی حصہ بھی نہیں، کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ نبوت اور رسالت کا وہ ان مقامات میں سے ہے جو اللہ اور اس کے بندے علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کی چیز تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حصے جن کا تعلق تاریخ سے تھا نہیں ارشاد فرمائے، کچھ لوگوں کو بتا دیے، کیونکہ ان کو بتانے میں امت کا نقصان بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان پہ مہربانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں آتی ہے، انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے علم کے 2 برتن حاصل کیے، ایک تو وہ ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اور دوسرا اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو تم اپنے گلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے کاٹ دو۔ وہ کیا چیز تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود کئی جگہ آیا ہے، فرماتے تھے کہ اللہ 60 ہجری سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے پروردگار لڑکوں کی، لونڈوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، لڑکوں کو حکومت مل جائے، اور 60 ہجری سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور 60 ہجری میں یزید کو حکومت ملی۔ اب یہ ان تاریخ کی چیزوں میں سے تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے پاس سے تو کہہ نہیں سکتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کہا ہوگا۔ ایک اور جگہ ان کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری امت کی تباہی ہو جائے گی جب لڑکوں کو حکومت مل جائے گی، ناتجربہ کار وہ حکومت میں آئیں گے اور میری امت تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں
اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرنا شروع کر دیتے تو پھر تو ان کا معاملہ ایسا ہو جاتا کہ وہ کہتے تھے لوگ میری گردن اتار دیں گے. تو سیاسی حالات ایسے ہو گئے تھے. یہ چیزیں ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کوئی حکم ایسا جو بندوں کا اللہ سے تعلق جوڑنے میں کسی بھی درجے کا ہو یہ نہیں چھپایا. باقی ان چیزوں کو چھپانا کہہ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ انہیں پھیلا دیں. اللہ نے حکم بھی نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں آپ کو دکھائیں، معراج میں دکھائیں. ضروری تھوڑا ہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہر چیز بیان فرما دی ہو کہ میں نے معراج میں یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا. قیامت کی کتنی چیزیں بتا دی. جو ان کا قرب کا مقام اللہ کے ساتھ تھا، چونکہ ان چیزوں کا ہونا پتہ چلنا نہ چلنا امت کے حالات پہ فرق نہیں ڈالتا، اس لیے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اور جس چیز کا تعلق مخلوق اور خالق کے ساتھ تھا کہ یہ اللہ کی راہ دیکھیں، ان کے متعلق فرمایا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، رسالت کا پیغام ہی نہیں پہنچایا. اور اس سے بعض یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں حکم دیا تھا کہ اس پہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور آپ اٹھے اور آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بلند کیا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں جس کا میں آقا ہوں علی اس کے آقا ہیں. بس یہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کا کہہ نہیں سکے. اگر یہ مان لیا جائے والعیاذ باللہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خلافت جیسی بڑی چیز کا فیصلہ اللہ کے کہنے کے باوجود نہیں کر پائے تو یہ رسالت سے اعتماد اٹھانے والی بات ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جنہیں پتہ چل گیا تھا، فرض کر لو ایک لمحے کے لیے والعیاذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا گئے ہیں، تو وہ اور ان کے خاندان والے کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے اللہ کے اس حکم کو کیوں نہیں پورا کر دیا؟ نہایت بیہودہ بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے لوگوں سے اور خلافت کا اعلان نہیں فرما سکے. والعیاذ باللہ یہ رسالت کی توہین ہے. حدیث میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں، غدیر خم کا نام سنا؟ ان کے ہاں جو عید منائی جاتی ہے، عید غدیر جو مناتے ہیں اہل تشیع، وہ اسی میں مناتے ہیں کہ عید غدیر کے غدیر ایک جگہ تھی. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کہا وہ جتنی بھی صحیح احادیث ہماری کتابوں میں بھی آتی ہیں سب اس کو مانتے ہیں. ضعیف روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مبارکباد دی اور کہا اللہ آپ کو مبارک کرے علی، اب آپ میرے اور سارے مسلمانوں کے آپ بھی آقا ہو گئے. یہ حدیث کئی جگہ پر آئی ہے صحیح روایات میں بھی کہ من کنت مولا، میں جس کا آقا ہوں یہ جو ہیں علی رضی اللہ عنہ اس کے آقا ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آقا ہونا، سردار ہونا، بڑا ہونا، اس سے کس مسلمان کو انکار ہے؟ اور اگر اس سے مراد خلافت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کیوں نہیں کہہ دیا کہ بھئی علی امیر المومنین ہوں گے، خلیفہ ہوں گے؟ بات ہی ختم ہو جاتی. اور پھر 36 برس سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو دعویٰ نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں. یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیادت کر کے نکلے اور انہوں نے کہا انی لعارف وجوہ قریش. یہ قریش جو ہے نا، ان کے چہروں کا مجھے بہت علم ہے. میں جانتا ہوں کہ جب وفات کی کیفیت آتی ہے قریش کے چہرے کیسے ہو جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب وفات ہو جائے گی، یہ جو بیماری شروع ہوئی ہے تو چہرہ مبارک سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے. تو علی چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو کہ خلافت کہاں ہے. تو اس پہ علی رضی اللہ عنہ کا میں نہیں چاہتا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود ہی تشریف نہیں لے گئے. اور پھر جو ان کے تعلقات رہے ہیں حضرت ابوبکر سے اور حضرت عمر سے اور حضرت عثمان سے اور خود باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، اگر شائبہ تک بھی ہوتا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے کہی ہے تو کم سے کم علی رضی اللہ عنہ آرام نہ کرتے جب تک کہ وہ خلافت پہ خود نہ آ جاتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، ان کے لیے ماننا فرض تھا۔ ان جیسا شجاع، ان جیسا بہادر انسان جو ساری دنیا کی ملامت سے نہیں ڈرا، اور جو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ببانگ دوہل کہتے رہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، اس مسئلے میں آ کے ڈر جاتے، یہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توہین ہے علیہ باللہ۔ تو جتنی بھی روایات وہ یہاں پر نقل کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے اور خلافت کا اعلان نہیں کر سکے، سوچنا چاہیے کہ اس کی زد کہاں جا کر پڑے گی اور نتیجہ کیا نکلے گا۔ پورے دین سے اعتبار اٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی چیزیں انہوں نے ڈر کے لوگوں سے ویسے ہی بیان نہیں کی ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اگر یہ نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ یہاں جو ما انزلہ ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، وہ کہتے تھے کہ اس سے مراد وہ 4 حکم ہیں جو آگے آ رہے ہیں۔ وہ اس ما کو اتنا عام نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، مفسرین کی وہ رائے بھی ٹھیک ہے کہ کتاب و سنت جو کچھ بھی آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ کہتے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کی رائے یہ تھی کہ وہ کہتے 4 احکامات جو آگے اسی سورہ مائدہ کی آیات میں آ رہے ہیں، اللہ نے حقیقت میں ان کے متعلق کہا ہے کہ اگر آپ نے وہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا دنیا تک تو گویا آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ وہ آگے آتے واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ خدا کے پیغام کو پہنچائیے، اللہ آپ کا محافظ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آج رات کون حفاظت کرے گا، آج رات کون پہرا دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باقاعدہ گروہ تھا، حفاظت کرتے تھے، دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، اور انہیں پتہ رات بھر جاگتے تھے کہ کہیں کوئی ایسے نہ ہو کہ آ کے کوئی ایسی حرکت کر جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور باہر دیکھا تو اس پہ سعد رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا سعد تم کیسے آئے؟ سعد بن ابی وقاص۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے جی میں آیا کہ آج پتہ نہیں کون ہوگا، کیوں نہ میں جا کے دیکھوں، اگر کوئی نہیں ہے تو میں پہرا دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد اللہ تیری بھی ایسے ہی حفاظت کرے جیسے تو میرے لیے آیا ہے۔ اور پھر یہ آیت جب نازل ہوئی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سعد چلے جاؤ، اللہ نے کہہ دیا وہ میری حفاظت کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ سعد رضی اللہ عنہ کی پہرا دینا وہ صبح تک رہا، یہاں تک کہ ہم ان کے اسلحے کی آواز اپنے گھر میں سنتے رہے، تلوار کی یا جو بھی چیز انہوں نے لگائی بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی وجہ سے فرمایا کہ چلے جاؤ، اب تو اللہ نے آیت نازل کر دی۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حفاظت مسلسل کرتے رہے۔ جو ظاہری اسباب تھے ان اسباب میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر میں جہاں تک اسباب کا تعلق ہے انسان کو اپنی حفاظت یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ اور فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو منکر ہو گئے ہیں اور خدا کی بات کو نہیں مانتے۔ صاف بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے، آپ ان تک پیغام پہنچائیں لیکن انہیں ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ خود انہوں نے انکار کر دیا۔ اور بتایا یہ کہ اپنے دشمنوں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منصب اس امت کا ہے، اور یہ امت ذمہ دار ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ لوگوں تک پہنچائیں کسی بھی ذریعے سے۔
اب تو اللہ نے اتنا فضل کیا ہے، اتنی مہربانی کی ہے کہ انٹرنیٹ جیسی سہولتیں خدا نے دے دی ہیں کہ بندہ اپنے گھر میں کیا اپنے کمرے میں بیٹھ کے پوری دنیا تک اسلام کا پیغام دے سکتا ہے۔ یہ کام کرنا چاہیے، جس طرح ہو سکے غیر مسلموں کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کو سمجھیں، ان کی زبان میں ان کے لیول پہ اتر کے ان کی سطح پہ اور ڈٹ کے اللہ کا پیغام دے، بغیر اس بات کے کہ ان کی تہذیب سے ان کے تمدن سے متاثر ہو کہ انہیں بہت کچھ مل گیا اور دولت اور دنیا کچھ بھی نہیں بھائی۔ اللہ کا دین اصل چیز ہے، اس کام کو کرنا چاہیے زندگی بھر۔ ای میل کرے اور جتنی چیزیں ہیں، ان کے سوالات کا جواب، خود ان سے سوالات پوچھنا، اللہ کے دین کی دعوت دینا اور گھبرائے نہیں۔ اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو آدمی اللہ کا دین پیغام پہنچانے میں لگ جاتا ہے پھر اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، شہنشاہ کا کام کر رہا ہے، بادشاہ حقیقی کا کام کر رہا ہے، اللہ اسے ایسے ہی تھوڑا چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوبست کرتا ہے، امتحانات آتے ہیں، لیکن جب آدمی اس سے گزر جاتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی اتنی عنایات ہو جاتی ہیں کہ انسان کسی طرح بھی اس کو مستحق نہیں ہوتا، ڈیزرو نہیں کرتا، مگر اللہ کی بے پناہ مہربانیاں ہوتی ہیں۔ یہ کام کرنے چاہیے، اور مسلمان اس سے غافل ہو گئے، کافروں کو ان کی اپنی زبان میں پیغام نہیں پہنچاتے، اور یہ اتنا زیادہ غلبہ تھا اس چیز کا پچھلے بزرگوں میں کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا اتنی مرتبہ ذکر کیا ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ انگلش آتی ہوتی تو لندن جاتے اور وہاں جا کر عیسائیوں سے بات کرتے اور اسلام کا پیغام انہیں پہنچاتے۔